دعوت ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب اسجد کو ماریا اچھی لگنے لگی ہے۔ ولیمے پر بھی دونوں ایک ساتھ بہت ہی خوش نظر آتے ہیں، لیکن بیبی اور اس کی ماں ہے نا رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے۔ جب بیبی دیکھتی ہے کہ اسجد اور ماریا تو ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، تبھی بھاگ کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اسجد، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہارا نام لیے جا رہی ہیں، جلدی چلو۔ تبھی اسجد ماریا کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماریا کو بہت برا لگتا ہے اور پھر حال میں موجود سب لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر جب گھر واپسی پر بیبی اپنے بچوں کے ساتھ ماریا کی گاڑی لے کر چلی جاتی ہے اور ماریا اکیلی رہ جاتی ہے۔ گھر آ کر ماریا اپنی ساس کے پاس جانا چاہتی ہے، تبھی بیبی منع کر دیتی ہے اور ادھر اسجد اور اپنی امی کے سامنے اچھا بنتی ہے کہ میں نے تو کہا تھا ماریا سے کہ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا چکی ہے۔ یوں اسجد کے دل میں ماریا کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ادھر ماریا کا بھوک سے برا حال ہوتا ہے اور کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ جب اسجد روم میں آتا ہے تو ماریا اسے بتا دیتی ہے کہ کس طرح بیبی اسے اکیلا چھوڑ کر آئی تھی، اور اب جب امی کے پاس جانے لگی تھی تو بھی بیبی باجی نے مجھے منع کر دیا۔ پھر اسجد خود کچن میں جا کر ماریا کے لیے کھانا لینے جاتا ہے۔ بیبی دیکھ لیتی ہے اور جل کر راکھ ہی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کے پاس جا کر کہتی ہے کہ یہ ماریا تو اسجد کے حواسوں پر ہی سوار ہو گئی ہے۔ 2 دن نہیں ہوئے بیوی کو آئے، اسجد میاں تو جوروں کے غلام ہی بن گئے، اور اس کی ماں کو بھی لگتا ہے کہ ماریا نے تو میرا بیٹا ہی مجھ سے چھین لیا۔ اور پھر جب ناشتے کی ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں تو اسجد ماریا کو چیئر نکال کر دیتا ہے، تبھی بیبی اور اس کی ماں کے منہ تو حیرت سے کھلے رہ جاتے ہیں کہ کل تک جو لڑکا شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا، آج اتنی انڈرسٹینڈنگ دونوں میں۔ اور پھر اسجد ماریا کو اس کے گھر لے جانے کے لیے کہتا ہے تو اسجد کی ماں فوراً ٹوک دیتی ہے کہ بھی میں زندہ ہوں اس گھر کے فیصلے کرنے کے لیے، تبھی اجازت بھی دے دیتی ہے۔ ماریا اور اسجد دونوں ماریا کے گھر چلے جاتے ہیں اور ماریا اسجد کے ساتھ بہت ہی خوش اور مطمئن ہوتی ہے، لیکن اندر سے ماریا کو یہ ڈر بھی کھایا جا رہا ہے کہ اسجد کو اندھیرے میں رکھ کر یہ شادی ہوئی ہے، اگر اسجد کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ تبھی ماریا اپنی پریشانی اپنی ماں اور اپنے بھائی سے شیئر کرتی ہے۔ اسجد کو اس ماضی کے بارے میں پتہ چل گیا تو پھر وہ اریبہ کو چھوڑ ہی نہ دے۔ تبھی اریبہ بولتی ہے تاکہ پھر سے طلاق کا داغ لے کر گھر بیٹھ جاؤ۔ تبھی ماریا کی ماں غصے سے بولتی ہے کہ اریبہ زبان سنبھال کر بات کرو، اور پھر اریبہ خالہ ماں کو کہتی ہے کہ ماریا کی شادی پہ ریحان نے بہت ہی پیسہ خرچ کیا ہے، اگر اس پہ یہ دن آ گئے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں۔ تبھی اریبہ ماریا کو پریشان دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ سسرال میں تمہیں اتنی آسانی سے قدم نہیں جمانے دوں گی میری جان۔ آگے آگے ٹویسٹ آئیں گے اس ڈرامے میں، ایک طرف بیبی کی چالاکیاں اور دوسری طرف اریبہ کی سازشیں کیا کر دیں گی اسجد اور ماریا کو الگ۔ آپ سب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہمارے چینل پہ چلنے والی ہر نیو اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی اور وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔